آج ہم اسٹڈی کریں گے اڈیپٹیشنز ٹو ہیبیٹیٹس کے بارے میں، اور اگر ہم بات کریں کہ ہیبیٹیٹ کسے کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر جاندار یا لیونگ آرگنزم رہتے ہیں انہیں ہیبیٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جاندار جہاں پر رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس ماحول کو اڈیپٹ کر لیا ہے، یعنی کچھ اڈاپٹیشنز ہیں جو ان میں آتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے انہی اڈاپٹیشنز کی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام، ایک تصویر لے آئے ہیں، اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں جاندار لیونگ آرگنزم میں ہم اینیمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فش کو، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں ہیومن یعنی کہ انسان کو۔ تو اگر ہم فش کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فش ہے یعنی کہ جو مچھلی ہے وہ صرف اور صرف کہاں پر رہتی ہے، وہ صرف اور صرف پانی میں رہتی ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ پانی میں رہ سکتی ہے۔ اگر ہم مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیں تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ صرف اور صرف پانی میں ہی زندہ رہتی ہے؟ کیونکہ اس کی جو باڈی ہے وہ اس طرح سے اڈیپٹ ہوئی ہے صرف اور صرف پانی میں رہنے کے لیے، جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ adapted to water habitat۔ اسی لیے جب ہم مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف پانی کے اندر سانس لے سکتی ہے، پانی کے اندر ہی زندہ رہ سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو لیونگ آرگنزمس ہیں یا پھر جو جاندار ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہوا ہے اپنی ماحول کے مطابق۔ جیسے مچھلی جو ہے وہ اڈیپٹ ہوئی ہے پانی میں رہنے کے لیے، اسی طرح سے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم جو ہیں وہ کہاں پر سانس لیتے ہیں؟ ہوا میں۔ اور اگر ہم پانی میں چلے جائیں اور پانی میں سانس لینے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پانی میں سانس نہیں لے سکتے، یعنی کہ جیسا مچھلی جو ہے وہ صرف پانی میں زندہ رہتی ہے، اور ہم کہاں پر رہتے ہیں زندہ؟ ہم ہوا میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم پانی میں چلے جائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے وہ اس طرح سے اڈیپٹ نہیں ہوا کہ ہم پانی کے اندر سانس لے سکیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اینیملز میں اڈیپٹیشنز کی، اور اس میں بھی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیمل کی یعنی کہ اونٹ کی۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیمل کو، اور اس کے ہم اگر کچھ ایسے سٹرکچرز کی بات کریں جو کہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اونٹ میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں، تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا موجود ہے، اس کے پاس ہمپ موجود ہے۔ ہمپ جیسے کہ یہاں پر یہ جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اس کا ہمپ یا پھر کوہان کہا جاتا ہے، اور کوہان جو ہے اس کا ایک خاص فنکشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ فوڈ کو یعنی کہ خوراک کو سٹور کر سکتا ہے اپنی ہمپ میں۔ جیسے کہ اونٹ جو ہے یہ کہاں پر رہتا ہے؟ یہ ہمیں صحرائی علاقے میں نظر آتے ہیں۔ تو کہاں پر رہتے ہیں؟ صحرا میں، ڈیزرٹ میں۔ تو وہاں پر خوراک لازمی نہیں ہے کہ انہیں روزانہ ملے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت وافر مقدار میں ملے۔ تو جب انہیں خوراک ملتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس خوراک کو کھا کے اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہمپ میں یعنی کہ اپنے کوہان میں سٹور کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس فوڈ کو استعمال کرتے ہیں آنے والے کافی دنوں تک، یعنی کہ اگر جو آگے آنے والے دن ہیں ان میں اگر خوراک نہ بھی مل سکے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ان کے پاس خوراک سٹور ہوئی ہے اس سے یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک اور اڈیپٹیشن کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو آئی لیشز ہیں، آئی لیشز کن کو کہتے ہیں؟ پلکوں کو، یعنی کہ آنکھ کے اوپر اس طرح سے یہ جو بال موجود ہوتے ہیں انہیں آئی لیشز کہا جاتا ہے۔ اور کیمل کے پاس، اونٹ کے پاس آئی لیشز کی دو روز ہوتی ہیں، یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو
لائنیں ہوتی ہیں آئی لیشز کی. اور ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ صحرائی علاقے میں موجود ہیں تو جو ریت ہے وہ ان کی آنکھوں میں نہ جائے. تو آئی لیشز جو ہیں وہ آنکھوں کو ریت سے بچاتے ہیں. اب اگر ہم کیمل کے ایک اور ایڈاپٹیشن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو فیٹ ہیں وہ بھی ایک خاص ان کا کریکٹر ہے. اور وہ فیٹ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح کے ان کے پاؤں، تو ان کے پاؤں جیسے ہم تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ براڈ اور فلیٹ ہیں، یعنی کہ چوڑے ہیں اور ہمیں فلیٹ یعنی کہ سیدھے نظر آ رہے ہیں. اس طرح کے پاؤں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ جو ہیں یہ صحرائی علاقے میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر ریت ہوتی ہے. تو اس طرح کے پاؤں ہونے سے انہیں ریت کے اوپر چلنے میں مدد ملتی ہے. اب اگر ہم ان کے نوسٹرل کی بات کریں، نوسٹرل کہا جاتا ہے جو ناک کے نتھنے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نوسٹرل ہے. اسی طرح سے دوسرا نوسٹرل یہاں پر موجود ہے. تو ان کے پاس جو نوسٹرل یا جو ناک کے نتھنے ہیں یہ ان کو کلوز کر سکتے ہیں یعنی کہ بند کر سکتے ہیں. اور جب یہ ان کو کلوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ان کے آس پاس ہوا چل رہی ہے تو ہوا سے جو ریت اڑے گی وہ ریت ان کے ناک کے اندر نہیں جا سکے گی، کیونکہ یہ نوسٹرلز کو یعنی کہ نتنوں کو کلوز کر لیں گے یعنی کہ بند کر لیں گے. تو یہ تو ہیں کچھ اڈیپٹیشنز جن کی وجہ سے جو کیمل ہے یعنی کہ جو اونٹ ہے وہ صحرائی علاقے میں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ریتلے علاقے میں آرام سے رہ سکتا ہے. اور اڈیپٹیشن ان فش اینڈ پولر بیئر کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.